الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جب حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو کافروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں نے پھر کیا کیا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ صرف 4 ہفتے اور اس سے بھی کم مدت میں مشرکین کو 4 بڑے بڑے دھچکے لگ چکے تھے۔ یعنی حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت عثمان مسلمان ہوئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش یا سودے بازی مسترد کر دی، پھر قبیلہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کا سارے ہی مسلم و کافر افراد نے ایک ایک ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا۔ اس سے مشرکین چکرا گئے اور انہیں چکرانا ہی چاہیے تھا۔ تو پھر انہوں نے سارے مشرکین آپس میں مل کر ایک مشورہ کیا اور پھر یہ کیا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ مشرکین نے اس بائیکاٹ کی دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا جس میں اس بات کا عہد و پیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنی ہاشم کی طرف سے کبھی بھی کسی صلح کی پیشکش قبول نہ کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مراوت برتیں گے، جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کر دیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص پر جس نے یہ صحیفہ لکھا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ اب جو بات ہے وہ آپ سنیں گے تو وہ بڑی حیرت والی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ بات محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئی تھیں۔ ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ پہلے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، پھر کہا گیا کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، ساحل ہے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کو شدید تکلیفیں دی گئی تھی، جس طرح ابو جہل نے پتھر مارے تھے، استغفر اللہ۔ آج پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا گیا، یعنی شیب ابی طالب میں روک دیا گیا اور وہاں پر بالکل بائیکاٹ ہو گیا، یہاں تک کہ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے۔ غلے اور سامان خورد و نوش کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکے میں جو غلہ یا بیچنے وغیرہ کا سامان آتا تھا اسے مشرکین لپک کر خرید لیتے تھے، یعنی جو بھی سامان آتا تھا وہ مشرکین خرید لیتے تھے، اور خود جو کافر لوگ تھے وہاں پر مکے کے وہ بنی ابی طالب میں ان سے خرید و فروخت نہیں کرتے تھے۔ پھر اسی طرح شدید تکلیف دی، یہاں تک کہ انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے۔ فقہ کشی کا حال یہ تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنانی پڑتی تھیں۔ ادھر ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برابر خطرہ لگا رہتا تھا، اس لیے جب لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اپنے بستر پر رہو، اور مقصد یہ ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لے کہ آپ کہاں سو رہے ہیں۔ پھر جب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بدل دیتے، یعنی اپنے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بسترے پر سلا دیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اس بسترے پر چلے جاؤ۔ تو یہ تقریباً 3 سال گزر گئے کہ وہ صحیفہ جو انہوں نے لکھا تھا وہیں پر لٹکا رہا، اور مسلمان اسی طرح تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ اب پھر صحیفہ کہتے ہیں کہ محرم سن 10 نبوت میں صحیفہ چاک کیے جانے اور اس کے ظالمانہ عہد و پیمان کے ختم کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع میں ہی قریش کے کچھ لوگ اس عہد و پیمان سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے۔ انہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی تگ و دو کی۔ تو ان میں پہلے ایک شخص اٹھا، پھر اس نے دوسرے کو ڈھونڈا، دوسرے کو تیسرے نے ڈھونڈا، تیسرے چوتھے پانچویں، اس طرح 6-7 آدمی ہو گئے۔ تو پھر یہ اگلے دن آئے، صبح ہوئی تو لوگ اپنے حسب معمول اپنی محفلوں میں پہنچے۔ زہیر بھی ایک جوڑا زیب تن
جو پہلا شخص تھا وہ زہیر تھا جس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ اس کو صحیفے کو چاک کرے گا۔ زہیر بھی ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے پہنچا، پہلے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، مکے والو، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ نہ ان کے ہاتھ کو کچھ بیچا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔ خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفوں کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل جو مسجد حرام کے گوشے میں موجود تھا بولا، تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر پھر کے ایک آدمی اٹھا، بولا، بخدا تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہ تھے۔ تو اس طرح پھر تیسرا آدمی اٹھا، پھر چوتھا اٹھا، پھر پانچواں اٹھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا، ہوں، یہ بات تو رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔ اس دوران ابو طالب بھی حرم پاک کے گوشے میں موجود تھے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم، قرابت شکنی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں اور صرف اللہ عز و جل کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ خبر دی ہے، اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو چیز چاہے کرنا، لیکن اگر وہ سچا ہو تو تمہیں ہمارا بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ جب قریش کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا، آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھوک ختم ہوئی تو مطعم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا، صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا ہے، اور پھر جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہے یا کیڑوں نے اسے نہیں کھایا۔ اس کے بعد صحیفہ چاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ تمام حضرات شیب ابی طالب سے نکل آئے اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک عظیم نشانی دیکھی، لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اس آیت میں ہے، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے تو رخ پھیر لیتے اور کہتے کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ چنانچہ مشرکین نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر کی راہ میں چند قدم اور آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوا کہ ابو طالب کی خدمت میں پھر قریش آئے تھے اور کچھ عرض کیا تھا، وہ ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔